جی ہاں، صدقے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ واقعہ ہم کو کتابوں میں ملتا ہے۔ اور صدقہ سے بیماروں کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور بیمار صحت یاب ہوتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر شفا تام ملتی ہے۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور بے شک صدقہ حادثات کی موت کو ٹال دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قادری روحانی شفا خانہ سے میں راشد جمال قادری رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آیا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حاضرین اور ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یہ انتہائی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی ہاں، زندگی کے اکثر شعبے جات میں اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور انسان کو پیدائش سے لے کر موت سے پہلے تک اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بینیفٹ مرنے کے بعد انسان کو بہت ملتا ہے، زندگی میں بھی ملتا ہے۔ میری زندگی کی تمنا ہے کہ میرے بزرگوں سے جو مجھے ملا میں وہ سب کچھ آپ کو بتاؤں اور سکھاؤں اور سچے اچھے عمل سے آپ کو آگاہ کروں۔ بزرگوں نے بہت کچھ اپنے کرم نوازیوں کے ساتھ عطا فرمایا، اجازت کے ساتھ عطا فرمایا، اور بہت چیزیں ایسی ہمیں دی جو الحمدللہ عز و جل میں دھیرے دھیرے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ خوش آمدید ہے ان لوگوں کا جو میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے، قادری روحانی شفا خانہ پر، اور وہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ان کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج میں صدقے کے موضوع پر چند سوالات ہیں، اس کے جواب آپ کو دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ اس سے صدقے کی اہمیت سمجھیں گے اور صدقہ ہمارے زندگی میں کتنا ضروری ہے، کتنا اہمیت رکھتا ہے، کتنا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو صدقے کے بارے میں بہت جانکاریاں ملیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتے ہیں ہم کہ آپ صدقے کے عادی ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو طول نہ دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلا سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ کی قسمیں کیا ہے، یعنی صدقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں، صدقے کی بہت سارے اقسام ہیں۔ کسی کو مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی غریب کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانا یہ بھی صدقہ ہے، دین کی باتیں پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صدقے کے بہت سارے طور طریقے ہیں۔ راشن پانی سے صدقے دیے جاتے ہیں، اناج سے صدقے دیے جاتے ہیں، جانور کے ذریعے صدقے دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے قسمیں ہیں۔ صدقے کی ایک بڑی لمبی طویل فہرست ہے، تو صدقے بہت قسموں سے دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افضل ترین صدقہ یہ ہے، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو تمہارا چہرہ مسکراتا ہو اور تم اپنے بھائی کے برتن میں ڈال دو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور جب تمہارا بھائی بھوکا ہو تو تم اپنے برتن سے اس کو روٹیاں سالن ڈال دو تاکہ وہ کھا کر سیر ہو جائے، یہ صدقہ ہے۔ اچھا، ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ و رسول العالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کو جو تمہارا رشتہ دار ہو، تمہارے خاندان کا ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہاری بہن ہو، جو قرابت کے رشتہ دار ہیں اور جن سے تمہاری برائی ہو، یعنی وہ کسی بات پہ روٹ گیا ہو، تکلیف میں آ گیا ہو، تم اس کو کسی ذریعے سے وہ صدقہ پہنچا دو، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ ہے۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ صدقے کی ضرورت کیوں، انسان کو صدقے کی ضرورت کیوں ہے؟
کیا بغیر صدقے کے زندگی آسان نہیں ہے؟ جی نہیں، صدقے کے بغیر زندگی آسان نہیں ہے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو زنگ کو دور کرنے کے لیے اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، جب کہیں جا کر اس کے زنگ چھوٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ جو ہے ہمارے جسم پر وباؤں کو، بلاؤں کو جب ہم دیتے ہیں تو اس صدقے کی برکت سے وہ بلائیں، وہ وبائیں، وہ بیماریاں ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ اور صدقے کی بڑی اہمیت اس لیے بھی ہے، اور صدقہ زندگی میں دینا ضروری اس لیے بھی ہے کہ ہمارے صدقے کے ذریعے کسی غریب کا پیٹ بھرتا ہے، کسی غریب کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کسی یتیم کی شادیاں ہوتی ہے، اور بہت سارے خیر کے کام صدقے کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ یہ صدقے ہی سے اکثریت میں جو ہمارے مدارس ہیں ان میں صدقے زکوٰۃ کے پیسے جاتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہمارے طالب علم میں دین رسول کو سیکھتے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ صدقے کی بڑی ضرورت ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ دیا کرے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ کریں کیسے، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ صدقہ کریں کیسے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج تو ہر آدمی کو ایک نام اور شہرت کا اسٹیکر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خبیث بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو اس کار خیر کو چھپانے نہیں دیتا ہے، بلکہ عوام میں جا کر شہرت مچانے کے لیے کہتا ہے کہ تم فلاں کو بتاؤ کہ میں نے فلاں مدارس میں یا فلاں غریب کی شادی میں نے کرائی، اتنے راشن پانی دیے، اتنے لوگوں کی میں نے مدد کی۔ یہ جو مدرسے کی بلڈنگ بنی ہے، اس میں یہ روم جو ہے میرے نام سے، بلکہ میرے نام سے اس میں پتھر لگنے چاہیے۔ اس غریب کی شادی میں نے کرائی ہے، یہ بیچارہ بیمار تھا، اس کا ٹریٹمنٹ کرانا تھا، میں نے پورا اس کا علاج کرایا، 1,00,000-2 لاکھ روپے لگ گئے، جبکہ صدقہ اس طریقے سے دے کر برباد کرنا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ تم ایسے دو، یعنی غریب کی ایسے مدد کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا چھپا کر دیا جائے کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ بلکہ مجھے ایسے لوگ بھی ملے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے باپ دادا ایسے صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے گیہوں میں وہ 1-2 کنٹل گیہوں منگوا لیتے رہے، اور اس میں وہ صدقے کے زکوٰۃ کے پیسے مکس کر لیتے تھے، اور سب کو مکس کرنے کے بعد وہ 5-5 10-10 کلو غریبوں کو گیہوں وغیرہ تقسیم کر دیتے۔ جب ان سے پوچھا کہ دادا آپ ایسے کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں اس لیے اس طرح سے چھپا کر دیتا ہوں کہ مجھے بھی صدقے کا علم نہ ہو کہ میں نے کس کو کتنا دیا، اتنا چھپا کر دینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ لیکن آج چونکہ ایک واہوائی انسان کو لوٹنے کے لیے اور انسان کے ایک شہرت اور نام کمانے کے لیے یہ کار خیر کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ وہ احسان ہی کیا جو کرنے کے بعد لوگوں کو جتا دیا جائے، وہ مدد ہی کیا جو مدد کرنے کے بعد اس کو تکلیف دے دی جائے۔ آپ ہی سوچیں کہ آپ بڑے مجمع میں کسی غریب کی شادی کرا کر اعلان کر دیں کہ میں نے فلاں کی بیٹی کی شادی کی، تو بتاؤ کہ تم نے اس کی پردہ پوشی کی یا اس کے پردے سے پردے کو اٹھا دیا، اس کے عیب کو ظاہر کر دیا۔ اس لیے صدقہ چھپا کر دینا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیماروں کا صدقہ کیسے کریں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اور صدقہ ایسی چیز ہے جو بیماری کو ٹال دیتی ہے۔ اب بیماری کیا ہے؟ اب مان لیجئے کہ وہ بیماری جسمانی ہے، چونکہ بیماری 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے اور ایک جسمانی ہوتی ہے۔ اگر روح سے تکلیف ہے، روحانی بیماری ہے، مثال کے طور پر کسی کے اوپر جادو ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے، یا دیگر کسی قسموں کی بندشیں ہیں، یا کوئی ایسا طلسمات یا معاملات ہے، تنتر جنتر منتر وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے، اور دوائیاں جتنی دیر وہ لیتا ہے اتنی ہی دیر اس کو شفا یابی ملتی، اتنی ہی دیر اس کو سکون ہوتا ہے، اتنی دیر اس کی طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پہلے جیسا حال پر آ جاتا ہے۔ تو اس کا صدقہ الگ ہے اور بیماری کا صدقہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو جسمانی بیماری ہے تو اس کے لیے اچھا صدقہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم 7 دنوں تک 3 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور یہ نیت کر کے کھلائے کہ اے اللہ، جو میں یہ کھانا کھلا رہا ہوں غریب کو، یہ فقط تیری رضا کے لیے کھلا رہا ہوں، اور اس صدقے کی نیت سے کھلا رہا ہوں، اور اس کھانے کھلانے کی برکت سے میری زندگی میں آسانی پیدا کر دے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔
ہمارے یہاں تو ایک عجیب رواج ہے کہ بس کوئی اگر بیمار ہوا تو اس کے اوپر سے کچھ چند پیسے نوٹ وغیرہ اتار کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ کسی ایرے گہرے کو پیسہ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں صدقہ جب ہی ادا ہوگا جب صدقہ لینے والا صدقے کا حقدار ہوگا۔ آپ کسی راہ چلتو کو، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو پیسہ دے دیں گے تو آپ کا صدقہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کھانا کھلا دیں گے کسی کو بھی، یعنی بھوکے کو کھانا کھلا دیں گے، تو اگر وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، جب بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک بات میں یہاں پر آپ کو رک کر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے گلیوں میں جو گداگروں کی آج کل لائنیں لگی ہوئی جو بھیک مانگتے ہیں، اور وہ جو جن کا پیشہ ہو گیا بھیک مانگنا، ان کو پیسے آپ بالکل نہ دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے، یعنی وہ اس کو ضرورت نہیں لیکن پھر بھی وہ دستے سوال کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے بلکہ جہنم کے انگارے اپنے ہاتھوں پر لے رہا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ وہ اٹا کٹا جوان، صحت مند، عقل مند، شعور مند، ہر طریقے سے فٹ فاٹ ہے، مگر آپ اسے صدقہ دے رہے ہیں، آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ کس بات کی ضرورت ہے اسے؟ اگر وہ اپنے پاؤں کو حرکت دے، اپنے جانگر کو حرکت دے، تو وہ 2 روٹی کھا کر بھی 4 روٹی دوسروں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے قوم کے اندر یہ باتیں نہیں، بس یوں ہی دے دیتے ہیں، اور یہ دینا ان کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ دینا ان کی عادت میں اضافہ کرتا ہے، یہ دینا ان کی لت کو خراب کرنا ہے، اور وہ گناہ گار ہوگا اور تم بھی اس کے ساتھ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نیکیوں سے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تم اپنے بھائی کی مدد نیکیوں سے کرو، تقوی سے کرو۔ تو اگر کار خیر پر ہم نے کسی کو لگا دیا تو یہ کار خیر ہمارا بہت ہی زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے مشکلات کو دور کرتا ہے، ہماری زندگی کی پیچیدگیوں کو دور کرتا ہے، ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہمارے ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ اس لیے کسی ایرے گہرے کو صدقہ نہ دے، تو اب دے کسے؟ یا تو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، یا پھر تلاش کریں۔ ہمارے ہی اطراف میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو پہچانتے نہیں، اور وہ کسی کے سامنے ایک حیا کے طور پر، ایک شرم کا پردہ ان کے اوپر ہوتا ہے، جو اس حیا اور شرم کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے دستے سوال نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان کو تلاش کریں، ان کی مدد کرنے پر 2 گنا آپ کو فیض ملے گا، ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا پہلا صدقہ بیمار کا یہ کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، 3 فقیروں کو روز 7 دن تک کھانا کھلائیں، پیٹ بھر کر کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں۔ اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر اتنا کھلائیں کہ اس کی بھوک مر جائے، یعنی بھوک مٹ جائے۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں پر ہے کہ اگر مان لیجئے کہ یہ بیماری کسی جادو، جنات، آسیب، وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہے، کسی منفی اثرات کی وجہ سے ہے، کسی نے اس کے اوپر بندشیں لگا دی، کسی نے اس کے اوپر کچھ کرا دیا، کسی نے اس کے اوپر کوئی ایسی طلسمات یا جنتر تنتر کے ذریعہ بندشیں لگا دی کہ اب وہ بیچارہ دوائیاں بھی کر رہا ہے اور تعویذوں کا سلسلہ عاملوں کو بھی دکھاتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ شفا یاب نہیں ہوتا ہے، تو وہ کون سے صدقے ہیں جو ہم صدقہ دیں اور ہمارا مریض صحت یاب ہو جائے؟ تو یہ طویل ہے، موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کبھی کسی موقع سے ایک پوری طور پر انشاءاللہ تعالی صدقے کے معاملات میں کیسے ان مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، کیسے سحر سے جو مسحور ہیں اور آصف زدے ہیں ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے صدقے کے ذریعہ، یہ انشاءاللہ تعالی چونکہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس میں طویل باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع سے اس پر کلام کریں گے۔ اچھا، یہ بات ہے کہ کیا صدقے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو پہلے تو یہ سنیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سورہ بقرہ میں غالباً یہ آیت موجود ہے، وہ کہے گا کہ اے میرے مولا مجھے دنیا میں ایک بار بھیج دے تاکہ میں جا کر صدقہ کروں۔ یہاں پر مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں
کہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نماز پڑھوں گا، حج کروں گا، قربانی کروں گا، دیگر اور کام کروں گا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے، میں دنیا میں جا کر خوب تیری راہ میں صدقہ کروں گا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ صدقے کے فائدے کو، صدقے کے ثواب کو، صدقے کے بینیفٹ کو وہ دیکھ چکا ہے، اس لیے وہ تمنا کرے گا کہ مولا مجھے دنیا میں ایک بار بھیج دے تاکہ میں صدقہ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کا دوست تھا، غالباً داؤد علیہ السلام تھے، جہاں تک میرے علم کی بات ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ خطا ہو جائے نام میں، لیکن غالباً یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ حضور یہ جو آپ کے پاس میں، آپ کے بازو میں، آپ کے سائیڈ میں، آپ کے بغل میں جو آپ کا دوست بیٹھا ہے، اس کی زندگی کے دن صرف 6 باقی ہیں، یہ 6 دن زندہ رہے گا، اس کے بعد یہ انتقال ہو جائے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اچھا، داؤد علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے سلام دعا کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اب وہ حضرت میکائیل بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص 6 دن کے بعد بھی آ رہا ہے، 7واں 8واں 10واں دن، اور گزرتے گزرتے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے اور 6واں سال آ گیا۔ جب 6واں سال آیا تو اتفاقاً وہ شخص پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آیا، اور اس کے بعد ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ حضرت ملک الموت تشریف پھر لا دیتے ہیں، تو اب وہ پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کی زندگی کے دن صرف 6 باقی ہیں، اور وہ ابھی 6 سال گزر گئے، تو اب وہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بات بڑی ڈیفیکلٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کے دروازے سے وہ بندہ نکلا، یعنی آپ کا ساتھی دوست نکلا، تو دروازے پر ایک سائل نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کر دے، تو اس کے جیب میں جو مال و زر تھے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے دیا۔ تو اب اس فقیر نے اس کو دعا دی کہ جا اللہ تیری زندگی کے دن کو سالوں میں بدل دے، تو لہٰذا اس کی زندگی کے 6 دن باقی تھے، اللہ نے اپنے دوست کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس کی زندگی کے دن کو 6 سالوں میں تبدیل کر دیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اس نے صدقے کی نیت سے اسے دیا تھا، تو اس لیے صدقے سے عمر میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور صدقے سے زندگی بھی بڑھتی ہے، اور صدقے سے بیماری بھی دور ہوتی ہے، صدقے سے حادثات کی موت سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ صدقہ ہماری زندگی میں ہر طریقے سے خیر کی دعوت لاتا ہے، خیر کا پیغام لاتا ہے، اور خیر کے باغات ہمارے زندگی میں ہریالی لاتا ہے۔ اور صدقہ، آخر میں ایک بات اپنی طرف سے بتاؤں، ہر ایک آدمی کے لیے، جتنے بھی ہمارے جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ویورز ہیں، سب کے لیے میں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، آسان صدقہ۔ اس صدقے کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ کے روزی رزق میں اور آپ کے علم میں اور آپ کے ذہن میں فراوانی آ جائے گی۔ وہ صدقہ یہ ہے کہ ہر سنیچر کے دن بعد نماز فجر آپ 300 گرام چینی، شوگر، شکر جو بھی آپ جانیں، اور 300 گرام سوجی، 300 گرام شکر اور 300 گرام سوجی، یہ دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد 43 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ کوثر 43 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اس پر آپ دم کر دیں، اور اس کو قبرستان میں، چاہے ایسے باغات میں، چاہے ایسے میدان میں جہاں اشجار پیڑ پودے پائے جاتے ہوں، اور ان درختوں کے سائیڈ میں ان تمام شکر کو اور سوجی کو اطراف میں ڈال دیں، تاکہ چھوٹی چھوٹی مخلوق، چیونٹی، چوٹا اور دیگر مخلوق جو ہیں اس سے اپنے پیٹ کو شکم شیر کر سکیں۔ اگر آپ یہ کنٹینیو 7 ہفتہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزگار میں بے امتحان برکتیں ہوں گی، اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے یہ صدقے سے لاکھوں چوٹیاں
ہزاروں چوٹیاں اپنا پیٹ بھرتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بے شمار رزق دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ہو سکے تو اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔